صاحب نے لکھا کیا مرنے کے بعد مردوں کی روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں یا نہیں، اور اس بارے میں کوئی دلیل بھی دے۔ اچھا جی، بس اللہ تعالیٰ جب روح قبض کر لیتا ہے تو وہ روحیں عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد ملتی ہیں یا نہیں، ظاہر ہے عالم ارواح میں رہتی ہیں، ملتی ہوں گی۔ اللہ نے کہا وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں، تو بس اب آگے اللہ کا کام ہے، تو اللہ کے کام کے بارے میں سوچے نا، جو اللہ کرتا ہے اس بارے میں سوچے نا۔ اللہ نے کہا میں کروں گا، تو اب یہ نہ سوچیں اللہ کیسے کرے گا۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ والا کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں نا، ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اللہ کیسے کرے گا، اور جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں کام ہم بے فکر ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال، رزق میں بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اللہ کے بندے، بیوی کو کھلانا تیرا کام تو نہیں ہے، بچوں کو کھلانا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام تو کوشش کرنا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ آپ کوشش کریں گے، آپ محنت کریں گے، آپ کمائیں گے، رزق کھانا اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا۔ شادی کریں اپنے جوان بچے نہ کریں گا، اللہ کہاں سے کھلائیں گے، ابھی تو خود کماتا نہیں، کھلائے گا کہاں سے۔ اللہ کہیں گے شادی کر دے تاکہ یہ حرام کاموں سے بچ جائے، اللہ کھلا دے گا، بچوں کو کھلا دے گا، یہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد مردوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، واللہ عالم، نہیں ملتی واللہ عالم، لیکن ہوتے ہی عالم ارواح میں، یہ پکی بات ہے۔ اور حدیث جو آتی ہے ایک، وہ اس میں معلوم ہوتا ہے سب کٹھے ہی رہتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں الارواح جنود مجندہ، یہ عالم ارواح میں روحیں جو ہے نا لشکر کی صورت میں رہتی ہیں، ظاہر الگ الگ نہیں رہتی، تو دلیل پیش کر دی، لیکن خدا کے لیے اس میں زیادہ سوچ و بچار نہ کریں، سوچ و بچار اس میں کریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں، اس کی فکر ضرور